باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ جس طرح سے یہ صبح کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے، اللہ اسی طرح سے ہمارے دلوں سے ظلمتوں کو، ہمارے دلوں سے نفرتوں اور کدورتوں کے اندھیرے دور فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو سننے کے بعد یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب وہ ہستی کہ جس کی آمد سے عرب کی جہالت ختم ہو سکتی ہے، یہ وہ ہستی کہ جس کی آمد سے دنیا کی ظلمتیں مٹ سکتی ہیں، اندھیرا نور میں بدل سکتا ہے، غم خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ ان کو جانیں اور ہماری زندگیوں میں ان کے پازیٹیو اسپیکٹس نظر نہ آئے، اس کا پازیٹیو ریئیکشنز نظر نہ آئے۔ تو اس امید کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا ہے کہ یقیناً ہم اپنی زندگیوں میں اس کا بہت 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 مبارک ہونا فیل کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، ایک چیز بہت کلیئر ہو کے سننا ہے۔ بہت سن رکھا ہے علم، ہم نے علم بہت حاصل کر لیا، علم بہت لکھ لکھ کر جمع کر لیا، لیکن قیامت کے دن عمل کے مطابق سوال ہونا ہے۔ قیامت کے دن پیسہ کیسے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، مال کو کہاں لگایا یہ بھی سوال ہوگا۔ ہاں، لیکن علم و عمل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا ابن آدم کے پاؤں نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ اس نے سیکھے ہوئے علم پہ عمل کتنا کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم کے سمندر کے آگے عمل کا ایک قطرہ طاقتور ہے۔ آج علم بہت ہے، لوگوں کو رسول اللہ کی عادات کا پتہ ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات، خطابات، ازواج مطہرات، حجرے میں رہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 63 سالہ زندگی کا مکی دور لوگ جانتے ہیں، مدنی دور لوگ جانتے ہیں، جنگ، غزوات، وہ کیسے روزے رکھا کرتے تھے، ان کی فیوریٹ ڈشز کیا تھی، ان کا فیوریٹ ڈریس کیا تھا، یہ بہت لوگ سنتے ہیں اور بہت لوگ جانتے ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی اے جنرل نالج، یہ ایک جنرل نالج نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سن رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے بارے میں، کتنا گلوئنگ تھا۔ الحمدللہ ہم نے بھی کچھ سنا رسول اللہ کے چہرے کے بارے میں، لیکن ایک بات بتائیں، کیا وہ ساری محبتیں جاننے کے بعد، کیا وہ ساری سنتیں اور سنتوں پہ ملنے والے اجر کو جان لینے کے بعد، کیا وہ ہمارا کلیکٹڈ علم ہمیں عمل کے میدان میں لے آیا یا نہیں؟ یہ بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہے۔ صحابہ اکرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، ان کے لائے ہوئے دین کو دین حق مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا، تو ان کے چہرے کی محبت، رسول اللہ کی پرسنالٹی کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت چہرے کو دیکھ لینے کا اشتیاق صحابہ کو میدان عمل تک لے آیا۔ بس ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے حسن رسول کا چرچا نہیں کیا، اس حسن رسول کی ایک ایک شبیہ، اس حسن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انہیں عمل کے میدان تک لائی۔ دار ارقم میں جمع ہوئے، مسجد نبوی، صحن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے، میدان جہاد تک پہنچے، غزوہ احد تک پہنچے۔ ایسا نہیں ہوا کہ جسٹ رسول اللہ کو دیکھ لیا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی محبت نے صحابہ اکرام کو عمل پہ مجبور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا محبوب تھا؟ بس وہی صحابہ کی محبت تھی۔ کل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی فزیکل اپیئرنس کے بارے میں سنا تھا کہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت تھے۔
کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی اپیلنگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی تھی رسول اللہ کی آواز میں ایک سحر تھا، اتنی میسمرائزنگ، وہ بولیں تو جی نہ چاہے کہ وہ چپ ہوں، اور وہ چپ ہوں تو اتنا پروقار خاموشی کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی میں ہی گم ہو جائے۔ ان کی چال بہت معتدل تھی، نہ دوڑ کے چلتے تھے نہ دھیمے چلتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب رسول اللہ اپنے نارمل چال کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے تو ہمیں دوڑ کے ان کے قریب آنا پڑتا تھا، ایسا لگتا تھا گویا زمین کو رسول اللہ کے لیے لپیٹا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، ایسا لگے گا ایسی ہستی تو نہ ہم نے پہلے کبھی سنی، نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی، نہ ہم اپنے ارد گرد میں ایسی ہستی کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ فزیکل اپیئرنس میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اخلاق، ان کے خلق کا ساتھ نہیں دیتی۔ کچھ لوگ کی آواز خوبصورت ہوتی ہے تو خاموشی میں بیزاری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ چلنے میں اعتدال رکھتے ہیں تو بہت بھونڈا بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رخ سے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات میں مکمل اور پرفیکشن کی بلندی پہ رکھا۔ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ نے رسول اللہ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خوبصورت نہیں جنا۔ اتنی محبت، اتنی شیورٹی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات پڑھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورتی سے رسول اللہ کے حسن کو بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ حبیب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا پسینہ بھی معطر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت تخلیق، یہ تو رب کی طرف سے تھی نا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آج ہم لیتے ہیں جو مجھے اور آپ کو عمل پہ لے آئے۔ یقین کیجیے ہمیں خلق گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے۔ آپ جیسی دکھ رہی ہیں یہ گاڈ گفٹیڈ ہے۔ آپ کے جیسے آئی بروز ہیں، جیسے فیس کے فیچرز ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے تخلیق کردہ ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ 3 میں آپ کی تعریف بھی فرما دی کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے، پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے، فسوا، ہر چیز کو آئیڈیلی ڈیزائن کیا ہے۔ تو خلق خوبصورت ہونا یہ تو میرے رب کی شان ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے۔ اس کی کل کائنات میں میرا ایمان ہے کہ کچھ بھی عبثہ نہیں ہے، بے مقصد، بے فضول نہیں ہے۔ حقیقتاً ہمیں محنت کرنی ہوتی خلق سے آگے نکل کے اخلاق پر۔ وہ اخلاق، وہ لائف اسٹائل، وہ بات کر لینے کا انداز، اس کے اوپر محنت۔ جب کسی شخص کا اخلاق اور اس کے رب کی بنائی ہوئی تخلیق دونوں اپنی خوبصورتی کی بلندیوں پہ ہوتی ہے، تب وہ انسان صدیوں یاد رکھا جاتا ہے۔ تب اس پر مرنے والے، اس کی کمپنی کو انجوائے کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے صرف اس کے پریزنٹ سینیریو میں نہیں ہوتے، اس وقت کے دور میں نہیں ہوتے، جیسے میرے پیارے نبی، میرے نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تب بھی اتنے محبوب تھے جب وہ سب کے درمیان تھے۔ آج 1450 سال کا سفر کرتے 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 آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بہت محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی کریم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سے مراد محمد عربی، جب تک میں یعنی محمد اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج اس پوائنٹ پہ سوچنے کی ضرورت ہے، حقیقتاً کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی ذات سے زیادہ ہے؟ کیا مجھے اپنے مال سے، اپنے ٹیلنٹڈ ہونے سے، اپنی لائف اسٹائل سے زیادہ کیا مجھے رسول اللہ کی محبت ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تو تھی ہی خوبصورت، رسول اللہ کا اخلاق بڑا خوبصورت تھا۔ یہ وہ اخلاق تھا جس نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو ان کا شیدائی بنا رکھا تھا۔ کوئی ان کے حق میں بد دعا فرماتا، رسول اللہ آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے دور کرتا، رسول اللہ اس کو قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسلٹ کا ارادہ رکھتا، رسول اللہ اس پہ عزت و اکرام کے معاملے فرماتے۔ کیا ہی بہترین اخلاق تھا کہ صحابہ بھی گواہی دیتے تھے، مشرکین بھی گواہی دیتے تھے، اخلاق سے تو منافقین بھی اٹریکٹ ہوئے جاتے تھے۔ اور حقیقتاً کوئی انسان بہت خوبصورت ہو لیکن اگر اس کا اخلاق بہت بھونڈا ہو تو خوبصورتی بہت وقتی ہوتی ہے۔ ہاں، جب خوبصورت تخلیق میں خوبصورت اخلاق کے موتی لگ جاتے ہیں تو پھر جو پرسنالٹی ڈیزائن ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بہت زیادہ سویلائزڈ سوسائٹی یا کنٹری میں پیغمبر یا رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا، رسول اللہ کو تو مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا تھا۔ یہ وہ پلیس ہے جہاں جنگ اور جدل ان کے خون میں تھا، جہاں ابیوز کرنا، جہاں گالم گلوچ کرنا، جہاں ایک گھوڑا لگا دینے میں پانی زیادہ پی لینے پہ جھگڑا تھا، جہاں خون ریزی قتل و غارت عام تھی، جہاں بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ کوئی بہت زیادہ اخلاق کے اعتبار سے بلندی نہیں تھی، ہاں چند بہت خاص اخلاقی عادات تھی عرب والوں میں، بٹ میجورٹی دیکھا جاتا تھا کہ بہت زیادہ غصیلے تھے، جلالی تھے، بہت زیادہ جھگڑالو تھے، بہت زیادہ بدلہ لینے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماحول میں اٹھایا گیا، اس ماحول میں رسول اللہ نے نبی اور رسول ڈکلیئر ہوئے بغیر 40 ایئرز ان کے درمیان میں گزارے، اور یوں ہی نہیں ان لوگوں نے رسول اللہ کو صادق، سچ کہنے والے اور امین کا ٹائٹل دے دیا۔ یہ اخلاق کی دو بہت بلند خصوصیات ہیں، کسی کا سچا ہونا اور کسی کا امانت دار ہونا، اور یہ ٹائٹل رسول اللہ کی لائف سے جڑا رہا۔ ہاں، لوگوں نے پروپیگنڈاز مچائے، لوگوں نے رسول اللہ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہا، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا جس کا دل گواہی نہ دیتا ہو۔ ہاں، زبان سے کہتا ہوگا لیکن دل میں اس چیز کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی یہی خوبصورتی ہے جو آج بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے کلاس 1 میں، کلاس 2 میں، کلاس 3 میں جب سیرت رسول کے واقعات پڑھتے جاتے ہیں تو محبت ان بلٹ ہوتی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے، یہ جو رسول اللہ صادق اور امین مشہور ہو گئے تھے، یہ رسول اللہ کی پرسنالٹی میں گندی ہوئی تھی، صداقت بھی اور امانت بھی۔ اور دیکھ لیجئے کیا ہی زبردست امانت نبھائی۔ یہ 30 پارے جو اللہ کی طرف سے بطور امانت رسول اللہ کو دیے گئے تھے، وہ اپنی امت کو پوری کی پوری دے کر گئے ہیں۔ وہ امانت، وہ آیات جن میں رسول اللہ کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا وہ بھی موجود ہے۔ کلام اللہ میں سے قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے نہ رسول اللہ نے اس کو چاہا کہ وہ امت سے چھپا دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین صداقت والی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ میرا امتی جھوٹ نہیں کہہ سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو ذرا اس آئینے میں آج دیکھیں گے ہم لوگ کہ میں اور آپ چھوٹی چھوٹی سی ٹائنی باتوں پہ جھوٹ تو نہیں کہتے، اور آج اس قوم میں جتنی تیزی سے جھوٹ بڑھتا جا رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ بھائی کلچر میں جھوٹ ہے نا، کیا کریں، سسٹم میں جھوٹ ہے، بزنس میں جھوٹ ہے، کسی بھی آپ اسپیکٹ آف لائف سے دیکھ لیں، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے، جھوٹ تو اب ضرورت بن گئی ہے۔
وہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے، وہ جھوٹ مصلحتاً والا ہوتا ہے، جی نہیں، عرب میں مصلحتاً جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت کی ایسی زندہ مثال وہاں ڈالی تھی، ہم جو بار 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 معاشرے کو اپنے بچوں کے بگڑنے کی وجہ بتاتے ہیں، جوائنٹ سسٹمز کو اپنے بچے کے بگڑنے کی وجہ بتاتے ہیں، تو آج ہم خاموش ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر چیزیں معاشرے سے ہی بگڑیں، صرف معاشرے سے ہی بگڑتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ جوانی میں اس معاشرے نے ان کو بگاڑا، نہ بچپن میں، ایک اللہ کا خاص کرم فضل رحمت تھی ان کے اوپر، نہ شباب کی عمر میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاسٹ ڈے تک۔ اس قدر کامل اخلاق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ دشمن کو بھی یہ امید تھی کہ رسول اللہ اپنے اخلاق سے نیچے آ کے کوئی بدلہ، کوئی ریونج نہیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے قصے تو اس قدر ہیں کہ اگر قصے سنانے میں آئے تو شاید ہمارے پاس آڈیوز کی جو ٹائمنگز ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ ایک سمپل سی بس بات لے لیں، رسول اللہ کا اخلاق پیارا تھا، اور ڈیفینیٹلی آپ اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، بچپن سے وہ واقعہ سنتے ہیں، جو کچرا پھینکتی تھی، ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو رسول اللہ کو اس کی بھی فکر لگ گئی، تو ہم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی بلندی جس کے گواہی قرآن مجید دیتے ہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن کہتا ہے بس وہی میرے محبوب کے اخلاق تھے۔ بدلے سے زیادہ معاف کرنا پسند، برے کے ساتھ بھلا کرنا محبوب، صدقات اور خیرات کے کام کرنا، نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانا، میٹھا بول، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتی ہیں۔ قرآن کی آیات کی وہ جو تھیوری ہے، قرآن کی جو آیات ہیں، اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن سیرت رسول ہے، ہستی رسول ہے۔ اور آپ کو ایک بہت پیاری سی چیز اینڈ میں بتاؤں، یہ جو اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی، پہلی وہ زوجہ کہ جن کے ہوتے ہوئے مزید کوئی نکاح رسول اللہ نے نہیں کیا، آلدو ان دونوں میں ایج ڈفرینس بہت زیادہ تھا مگر مائنڈ ڈفرینس نہیں تھا۔ رسول اللہ کا شوق ہی حضرت خدیجہ کا شوق تھا۔ رسول اللہ کی پرسنالٹی کی جو چیدہ خصوصیات تھیں، ان کی ریفلیکشن حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی میں تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، 2 عورتوں کا ایمان کامل فرما لیا اللہ نے، 2 عورتوں کا ایمان کامل فرما دیا، ایک حضرت مریم سلام علیہ اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مریم سلام علیہ کا ایمان کامل تھا، مردوں میں بہت سارے آئے کامل ایمان والے، عورتوں میں بہت سلیکٹڈ ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ حضرت مریم کو کامل ایمان کا درجہ ملا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بھی کامل ایمان کا درجہ ملا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس وقت کامل ایمان کے درجے کو پہنچی جب نہ پردے کی آیات اتری تھی، جب نہ اس طرح کی نماز کی آیات اتری تھی، جب نہ شب قدر کا پتہ تھا، جب نہ یہ 30 فرضی روزے اس طرح سے موجود تھے، جب نہ ذی الحج کے 10 عشروں کی اتنا بڑا مقام لوگوں کو پتہ تھا۔ اس وقت ان کا ایمان کامل ٹھہرایا گیا جب یہ والا سسٹم جسے آج الحمدللہ ایک نیکی کر کے 700 تک کے ایوریج کو چلے جاتے، رسول اللہ کے نبی ڈکلیئر ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس ٹائم کس چیز نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کامل ایمان پہ لے کر آیا؟ ان کے اخلاق نے، ان کے بہت زیادہ سخی ہونے نے۔ تو دیکھ لیجئے، جب اخلاق میں رسول اللہ بہترین، تو ان کے نکاح میں آنے والی پہلی خاتون اخلاق میں بہترین تھی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ کے اخلاق کے ڈھیر سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ ان کے واقعات بھی آنے والے ٹائم میں شیئر کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو اخلاق کی تعریف بیان کر کے گئے ہیں، جس طرح کے اخلاق کو انہوں نے گرپ کر کے رکھا، میں اور آپ بھی زبان سے تو پڑھیں درود، لیکن عملاً امت رسول سے کریں بیزاری۔ امت رسول کا تو ایک انسان، خواہ وہ بھی مسجد تک پہنچا ہے یا نہیں ہے، تو امت رسول کا نگینہ نا۔ وی ہیو ٹو پالش اٹ، وی ہیو ٹو پالش ہم اور ہر۔ محنت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اخلاق تھا کہ ایک صحابی تھے جب ابو بکر صدیق، نہ تب رسول اللہ کے خلق اخلاق میں تکبر آیا، اور حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کا ٹھاٹے مارتا سمندر رسول اللہ کے سامنے تھا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ بدر میں جیتے یا صحابہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے 70، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، کہیں بھی رسول اللہ کے اخلاق میں تکبر کی جھلک نہیں آئی۔ اور اخلاق کو بد اخلاقی تک لے جانے کا بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے تکبر۔ یہی چیز قرآن ہمیں بتاتی ہے کہ وہ انسان جو مالدار ہوتا ہے، جو متکبر ہوتا ہے، وہی بہت ریجڈ ہوتا ہے، وہی حق نظر آ جانے کے بعد پھر بھی حق کو ڈینائی کرتا ہے۔ لائک ابو جہل، اس کو پتہ تھا اگر میں نے اسلام کو ایڈمٹ کر لیا، مجھے میرے کالر بٹھانے پڑ جائیں گے، مجھے میرا ماتھا، میری جبیں گرانی پڑ جائے گی، میرا ایگو، میرا سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اخلاق کی ایک بہت خاص خوبصورتی ہے کہ انسان میں عاجزی ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اپنی سواری پہ اس قدر عاجزی کے ساتھ اور سر جھکا کے انٹر ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کے کوہان سے رسول اللہ کی داڑھی مبارک ٹچ کر رہی تھی۔ تو آج ہم نے کچھ سنا رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں، کل سنا رسول اللہ کے حسن کے بارے میں۔ ہی واز دا پرفیکٹ پرسنالٹی، جس میں دونوں چیزیں، حسن کی انتہا اور اخلاق کی خوبصورتی کی پیک موجود تھی۔ یا اللہ، ہم اس کے امتی ہیں، ہم تیری تخلیق پہ راضی، پر اللہ ہمیں اخلاق کی بلندیاں نصیب فرما۔ اعمال نامے پہ جو سب سے وزنی چیز داخل کر دی جائے گی وہ انسان کا اخلاق ہوگا۔ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آج افطار کے دسترخوان بھرے ہوئے ہیں، جگہ جگہ افطار کھلائی جاتی ہے، عمرے کے قافلے روانہ ہوتے ہیں، حج کے قافلے روانہ ہوتے ہیں، تراویح میں صفوں کی صفیں بڑھتی جاتی ہیں، اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، زکوٰۃ ہوتی ہے، صدقہ خیرات فنڈنگ ہوتی ہے، آرفنیجز کھلتے جا رہے ہیں۔ اتنا نیکی کا کام ہونے کے باوجود آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ بیسکلی وہ بیسک ایلیمنٹ، وہ بیسک چیز اخلاق اور اخلاص، دونوں چیزیں آج معاشرے سے غائب ہو گئی ہیں۔ اخلاق ختم ہو گیا ہے، ماتھے پہ محراب چمک رہی ہے، اخلاق ختم ہو گیا ہے، ایک مٹھی بھر کے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، اخلاق ختم ہو گیا ہے، سر سے پیر تک عورت نے حیا اور حجاب کو تھاما ہوا ہے۔ یقین کیجئے، یقین کیجئے، یقین کیجئے، نماز کا وزن، روزے کا وزن، زکوٰۃ کا وزن، ڈھیر ساری نیکیوں کا وزن، ان سب پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق، اخلاق اور اخلاق۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنے سے اوپر، اپنے سے نیچے، امیر کا، غریب کا، یہ اخلاق ہے جو انسان کے اعمال نامے میں سب سے بہترین طور پہ تولا جائے گا، اور اس کے تول کا کیا فرق پتہ چلے گا۔ تو اللہ ہمیں اخلاق کی بلندی نصیب فرمائے، اللہ ہم سے وہ عادات چھڑوا دیں جو ہماری بد اخلاقی میں شامل ہوتے ہیں۔ یا ربی یا رحمان، ہم قیامت کے دن جب رسول اللہ سے ملاقات کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں اور حوض کوثر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کریں کہ اے نبی، ہاں میرا یہ اسٹائل تھا، لیکن جیسے جیسے میں نے آپ کے اخلاق کو سنا، حقیقتاً میرا بدل جانے کو جی چاہنے لگا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ود دا پیسج آف ٹائم رسول اللہ کی ادائیں، رسول اللہ کا طریقہ معاملات، وہ سب آپ کی اور میری زندگی کا لائف اسٹائل بن جائے گا۔ بس تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت اور رب سے ڈھیر ساری امید۔ تقبل اللہ منا ومنکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔